السلام علیکم۔ BIDS کے پروگرام میں میں ہوں آپ کا میزبان محمد محسن عابدی۔ آپ سب کو ایک بات دوبارہ خوش آمدید۔ اور ہمارا ٹاپک جیمز کولن کی ریسرچ چل رہا ہے، اور جو گڈ ٹو گریٹ ان کی بک ہے، اس پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے اس کتاب کے اندر ایک کمپنی کس طرح گڈ سے گریٹ کا سفر کرتی ہے، ان میں کون سی خصوصیات ہوتی ہیں، کون سی صلاحیتیں ہوتی ہیں جن کو بروئے کار لا کے وہی کامیابی حاصل کرتی ہیں، اس پہ بات کی۔ تو ہم نے اس تمام سفر کو، اس تمام ریسرچ کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا: منظم سوچ، منظم لوگ اور منظم عمل۔ ابھی ہم اس ویڈیو کے اندر منظم لوگوں پہ بات کریں گے۔ ایک کمپنی جو گڈ سے گریٹ کا سفر طے کرتی ہے، وہ بھی اسی معاشرے کا حصہ ہوتی ہے، وہاں کے رہنے والے لوگ ہی وہاں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، بہت زیادہ آؤٹ سورسنگ نہیں ہوتی، لیکن اس کمپنی کا ریونیو، وہاں کی انکم، وہاں کا انوائرمنٹ قدرے بہتر ہوتا ہے ان کمپنیوں سے جو گڈ سے گریٹ کے سفر کے درمیان بہت سارے مسائل کا شکار ہوتی ہیں۔ اور وہ لوگ جو اس کمپنیاں سلیکٹ کرتی ہیں، ان کی بنیاد کیا ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اس پہ بات کرنے سے قبل ایک ایسا فلسفہ جو کہ اس بک کے اندر بڑا امپورٹنٹ ہے، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا ضروری ہے کہ گڈ گریٹ کا دشمن ہے۔ اس میں جیمز کولن یہ بتانا چاہتا ہے کہ اکثر اوقات ہم اپنے پاس موجود ریسورسز کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں، اور جو چیز حاصل کر لیتے ہیں اسے سمجھتے ہیں کہ ہم نے سب کچھ حاصل کر لیا۔ جب ہم اسے اپنے لیے انف سمجھتے ہیں تو کامیابی کا سفر رک جاتا ہے۔ سکسیس از اے کنٹینیوس پروسیس۔ لیکن ہم جسے اپنی منزل سمجھ لیتے ہیں وہ منزل بن جاتی ہے، حالانکہ وہ منزل ہوتی نہیں ہے۔ اور علامہ اقبال کا شعر بھی ہے کہ یہ نیلگوں فضا جسے کہتے ہو آسماں، یہ نیلگوں فضا جسے کہتے ہو آسماں، ہمت ہو پرفشاں سو حقیقت میں کچھ نہیں، بلائے سر رہے تو اسے کہتے ہیں آسماں، زیر قدم آئے وہی آسماں زمین۔ تو جب ایک بندہ پہاڑ پہ چڑھتا ہے اور اس کی چوٹی پہ چڑھ جاتا ہے تو وہ چوٹی اس کے قدم میں آ چکی ہوتی ہے، اب وہ زمین بن جاتی ہے۔ تو جب وہ سفر کا آغاز کرتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اس پوائنٹ تک پہنچنا ہے۔ جب ہم اپنے ریسورسز کو، اپنے سکولز کو، اپنے کالجز کو، اپنی کمپنی کو پہلے ہی گریڈ سمجھتے ہیں تو ہم گریڈ تک کا سفر کیسے طے کر سکتے ہیں؟ سفر کا آغاز ہی اس وقت ہوتا ہے جب انسان یہ سمجھے کہ میں نے گریڈ تک پہنچنا ہے۔ تو یہ ایک فلسفہ تھا جو اس تمام بک میں جیمز کولن نے بڑے کلیئر انداز سے شیئر کیا۔ جیسا کہ آپ کو میں نے آپ سے پہلے بات شیئر کی کہ منظم لوگوں پہ بات جیمز کولن نے اس بک میں کی، تو اس نے 5 لیول ان کے شیئر کیے، 5 لیولز، کہ 5 طرح کے لوگ آپ کی کمپنی میں کام کرتے ہیں۔ پہلے لیول پہ انتہائی باصلاحیت لوگ ہوتے ہیں، اور دوسرے لیول پہ بہترین ٹیم ممبر ہوتے ہیں، تیسرے لیول پہ عمدہ مینیجر ہوتے ہیں، لیول 4 پہ مؤثر بزنس مین ہوتے ہیں، اور لیول 5 جس پہ اس نے بڑی زیادہ ڈسکشن بھی کی، اسے بڑا امپورٹنٹ بھی قرار دیا، وہ عاجز لوگ ہوتے ہیں، پیشہ ورانہ لوگ ہوتے ہیں، لیکن یہ لیڈرز ہوتے ہیں، ان میں عاجزی ہوتی ہے، لیکن لیڈرشپ کی کوالٹی ان کے اندر پائی جاتی ہے۔ جیمز کولن لیڈرز کی کیا صلاحیتیں ہوتی ہیں ان پہ بات اس میں کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جو لیڈرز ہیں وہ پوری کمپنی کے بارے سوچتے ہیں، اپنے بارے صرف نہیں سوچتے، اور لیڈرز ہمیشہ کمپنی کے موجود باصلاحیت لوگوں میں سے ملتے ہیں، یعنی وہ لیڈرز پیدا کرتی ہیں کمپنیاں۔ جتنی کمپنی میں گڈ سے گریٹ تک پہنچی، ان میں موجود لوگوں کو انہوں نے اس طریقے سے ٹرینڈ کیا، اس طریقے سے ایڈجسٹ کیا، رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب کے لیے سلیکٹ کیا کہ وہیں سے ہی لیڈر بنے۔ اب جو کمپنیاں باہر سے لیڈر لے کے آتی ہیں، وہ کامیاب لوگ لے کے آتی ہیں، ان کا ذہن ہوتا ہے کہ ایسے لوگ ہمارے پاس آئیں گے جو پہلے ہی باصلاحیت ہیں، یا جو بہت زیادہ جن کا نام ہے۔ ہائی پے کرنے کے بعد جب کمپنی ان کو لے کے آتی ہیں تو اس کے بعد بھی یہ سمجھ آتی ہے کہ وہ اگر کسی اور کمپنی کو چھوڑ کے آپ کے پاس آ رہے ہیں تو کل آپ کی کمپنی کو بھی چھوڑ کے کسی اور جگہ جا سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ لیڈرز آؤٹ سورس نہیں کیے جاتے، لیڈرز بنائے جاتے ہیں، کریٹ کیے جاتے ہیں۔ اچھی کمپنیاں وہاں پہ موجود لوگوں کو اس طریقے سے ٹرینڈ کرتی ہیں کہ وہ اچھے لیڈر بن جاتے ہیں۔ آپ یہ بات سن کے بڑے حیران ہوں گے کہ ہم عام طور پہ سمجھتے ہیں کہ جو لیڈرز ہیں وہ بڑے معروف ہوتے ہیں، لیکن لیڈرز
وہ ہوتے ہیں جو پوری ٹیم کو ساتھ لے کے چلیں اور اپنے کام سے اتنے مخلص ہوں کہ اگر انہیں کامیابی ملے تو اسے ٹیم کے نام کر دیں، اور اگر خدا نہ کرے اس راستے میں، اس سفر میں انہیں کسی ناکامی کا سامنا کرنا پڑے تو اسے سب سے پہلے اپنے اوپر بلیم کریں۔ یعنی ان میں ترقی کا جذبہ بھی ہوتا ہے، لیکن ان میں عاجزی ہوتی ہے، انکساری ہوتی ہے، اور اپنی صلاحیتوں کو امپروو کرنے میں اپنی کمیوں کو پہلے دیکھتے ہیں۔ یعنی ان کے ذہن میں یہ بات بڑی باخوبی ہوتی ہے کہ اگر ہم کسی کی طرف ایک انگلی اٹھا رہے ہیں تو 4 انگلیوں کا رخ ہماری طرف ہے۔ یعنی کمیوں کو دیکھنا یوں تو ہر شخص کی کامیابی کی بنیاد ہے، لیکن لیڈرز میں اسپیشلی یہ صلاحیت بہت زیادہ ہونی چاہیے تاکہ وہ پوری ٹیم کو ساتھ لے کے چل سکیں۔ جیمز کولن اپنی اس بک کے اندر گڈ ٹو گریٹ کے اندر ایک بڑی خاص بات کرتا ہے منظم لوگوں کے حوالے سے، وہ یہ کہ کون پہلے، کون پھر کیا، یعنی ہو اور وٹ، کون کرے گا اور کیا کرے گا۔ عام روایتی طریقہ یہ پایا جاتا ہے کہ ہم سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ کیا کیا جانا چاہیے، وٹ، ہو کو سلیکٹ نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی کام پرفیکٹ وے سے پایا تکمیل تک نہیں پہنچ پاتا۔ ہم کام تو اسائن کر دیتے ہیں، ورک اسائن کر دیتے ہیں، لیکن ہمیں چاہیے اگر ہم گڈ سے گریٹ کمپنی بننا چاہتے ہیں تو جیمز کولن کہہ رہا ہے کہ ہمیں پہلے وٹ پر فوکس کرنا چاہیے، ہمیں پہلے ہو پہ فوکس کرنا چاہیے، کیونکہ اگر ہو پہ فوکس ہوگا تو ہم وٹ پر زیادہ بہتر انداز سے کام کر سکتے ہیں۔ اگر ہمیں یہ نہیں پتہ کہ کوئی کام کے لیے پرفیکٹ اور مؤثر اور موزوں شخص ہے کون، تو اس کا فیصلہ اگر ہم نیچے والی مینجمنٹ پہ ڈال دیں گے تو وہ کیا کریں گے، کام کو ڈیوائڈ خود کریں گے اور کام پایا تکمیل تک نہیں پہنچ پائے گا۔ اچھی کمپنیاں ہمیشہ پہلے اپنے موزوں لوگ سلیکٹ کرتی ہیں، پھر ان موزوں لوگوں کو موزوں ورک دیتی ہیں تاکہ انہیں پتہ ہو کہ جس بھی حالات میں ہو، جیسے بھی ہو، اب یہ کام مجھے ہی پایا تکمیل تک پہنچانا ہے۔ جیمز کولن اپنی اس تمام گفتگو میں، تمام ریسرچ میں منظم لوگوں پہ جب بات کرتا ہے تو ایک چیز بڑا فوکس کرتا ہے کہ ہمارے روایتی لیڈرز عام طور پہ ورڈ سے ہو کی طرف جاتے ہیں، یعنی پہلے وہی دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے، پھر ان کے لیے موضوع لوگوں کا انتخاب کرتے ہیں۔ جبکہ وہ لیڈر جو آج کے جدید دور میں ورکنگ کر رہے ہیں اور اپنی کمپنیوں کو گریٹ کمپنی تک پہنچا رہے ہیں گڈ سے، وہ ہمیشہ پہلے وٹ ہو پہ فوکس کرتے ہیں، پھر وٹ تک پہنچتے ہیں۔ یعنی پہلے منظم لوگوں کا انتخاب کرتے ہیں، موضوع لوگوں کا انتخاب کرتے ہیں، پھر ان کو کام اسائن کرتے ہیں اور پھر ان سے منظم وے سے وہ کام لیتے ہیں تاکہ اس کمپنی کو عظیم کمپنی بنایا جا سکے۔ جیمز کولن منظم لوگوں کی سلیکشن کے دوران ایک بڑے اہم پوائنٹ پہ بات کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہم عام طور پہ باصلاحیت لوگوں کو کسی کمپنی کی انٹرنل کمزوریوں کو دور کرنے کی طرف لگا دیتے ہیں، حالانکہ انہیں اپرچونٹی تلاش کرنے کی طرف لگانا چاہیے، کہ اپرچونٹی تلاش کرنا زیادہ امپورٹنٹ فیز ہے۔ اپرچونٹی ہوگی تو وہ ایکسپینڈیچر بھی پورے ہو جائیں گے، یہ وہ لاس بھی بعض کا لاس محسوس نہیں ہوتے جو کمپنی کے اندر چھوٹے چھوٹے لاس کئی جگہوں سے ہو رہے ہوتے ہیں۔ اور اگر ہم اپنے باصلاحیت لوگوں کو، ایک ٹیم کی جان جو خاص لوگ ہوتے ہیں، جو ٹیلنٹڈ لوگ ہوتے ہیں، انہیں انٹرنل چیزوں میں الجھا دیں گے تو وہ اپرچونٹیز کو تلاش ہی نہیں کر پائیں گے۔ نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ کمپنی گڈ تو رہے گی، چلتی بھی رہے گی، لیکن گریڈ تک نہیں پہنچ سکتی۔ تو یہ تمام سفر کس طرح ممکن ہے؟ بی آئی ڈی اے کی اس پروگرام میں ہماری کوشش ہے کہ جیمز کولن کی وہ تمام ریسرچ مختصر سے وقت کے اندر آپ کے ساتھ شیئر کی جائے اور آپ اس ریسرچ کو آگے بھی پہنچائیں تاکہ اگر کوئی کمپنی گڈ سے گریٹ بننا چاہے، اور یقیناً ہر کمپنی چاہتی تو یہی ہے، لیکن اس کے درمیان جو مسائل ہیں اس کا سلوشن نکالا جا سکے۔ منظم لوگ، منظم سوچ اور منظم عمل، یہ تینوں چیزوں پہ گفتگو ہوگی۔ پہلے سیگمنٹ میں ہم نے منظم لوگوں پہ بات کی اور اگلے سیگمنٹ میں منظم لوگوں کے ساتھ منظم سوچ اور منظم عمل پہ بات کریں گے۔ جب تک عملی طور پہ کوئی کام نہیں ہوتا اس وقت تک کامیابی حاصل نہیں کی جا سکتی۔
لیکن مختصر سے وقت کے اندر تمام چیزوں کو ایک ٹائم میں ایلیبریٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ آپ اس تمام سینیریو میں ہمارے ساتھ رہیں۔ ہماری گفتگو ہم سب کے لیے ہے، اور جیمز کولن کی یہ بک گڈ ٹو گریٹ اگر کوئی نہیں پڑھ سکتا تو یہ گفتگو سے انشاءاللہ تعالی اسے بہت سارے آئیڈیاز ملیں گے، اور آئیڈیالوجی جنریٹ کرنا اور آئیڈیاز کو آپ تک پہنچانا ہی ہمارے اس پروگرام کا فلسفہ ہے۔ آپ بی آئیڈیا کی اس پروگرام کو لائک کریں اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، آگے بھی پہنچائیں تاکہ کامیابی ہمارا مقدر بن سکے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔